کیا بیوی کی قربانی شوہر پر لازم ہے؟ لازم مطلب یہ کہ دیکھیے گا، درست بات یہ ہے، ایک جو گھرانہ ہے، ایک فیملی جو ایک گھر کے اندر رہ رہی ہے، اس کے اندر والد رہ رہے ہوں، بیوی رہ رہی ہے، امی رہ رہی ہیں، بچے رہ رہے ہیں، ایک گھرانہ رہ رہا ہے، بھائی رہ رہے ہیں، تو ایک گھرانے والے ایک جانور لے کر آئیں، قربانی کریں، اے اللہ یہ ہمارے گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ یہ شعائر اللہ ایک گھر والوں کی طرف سے ادا ہونا چاہیے۔ ایک گھر کے اندر اگر 10 ممبر ہیں، 10 الگ الگ کریں، یہ چیز دلیل اور استدلال میں کمزور بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جانور لاتے، جانور مینڈے کو ذبح کرتے، فرماتے اے اللہ میری طرف سے، میرے گھر کی طرف سے، تو ایک جانور اپنے اپنے گھر کی طرف سے، بس یہی سنت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہی درست بات ہے، یہی درست قول ہے۔ اور باقی جو شوہر ہے وہ بیوی کی طرف سے کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اور صحیح حدیث ہے بھی بخاری کی کہ حج کے دن تھے، ازواج مطہرات کے بعد گوشت آیا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، انہوں نے ذکر کیا یہ کیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف سے قربانی کی ہے۔ تو شوہر لا کے لازم مطلب یہ کہ وہ ایک جانور لائے، اس میں نیت کرے اللہ یہ میرے اور میرے گھر والے کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے شاعر اللہ کا قیام میں کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں قربانی کا حکم کیا ہے؟ ہندوستان میں قربانی کا حکم کیا؟ وہی حکم ہے جو پاکستان میں ہے، وہی حکم ہے جو سعودی عربیہ کے اندر ہے۔ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی ہم سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے بعد ایسے علاقے جہاں پر گائے کی قربانی کرنے سے اگر مسئلہ یا فتنہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہو، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہاں قربانی کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں اس کے اندر میں بہتر مشورہ تو آپ کو یہ دوں گا کہ اگر کسی ملک کے کسی شہر کی کوئی سچویشن ہے تو وہیں کے علماء سے رہنمائی لے تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے نہ میں ان شہروں میں رہتا ہوں، نہ اس شہر کے حالات مجھے پتہ ہے، نہ وہاں کی سیاست کا مجھے پتہ ہے، نہ فتنوں کا پتہ ہے، اور میں ایک رائے پاس کر دوں، فتویٰ دے دوں حرام ہے یا حلال ہے، تو یہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو وہاں کے علماء سے رہنمائی لیں گے زیادہ اچھا ہے۔ میں ایک اصولی بات آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت کرنے سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے یا فتنے کا سخت اندیشہ ہے، ایسی صورت کے اندر اگر وہاں پر فتنے سے بچنے کے لیے اس عبادت کو ترک کر دیا جائے یا اس نوعیت میں اس عبادت کو ترک کر دیا جائے، اس کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے دن میں فتنہ بہت بری چیز ہے، الفتنہ اشد من القتل، قتل سے بھی بری چیز ہے، اس لیے کہ فتنہ قتل کا سبب ہوتا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی طیبہ میں ایک بہت سی چیزیں ہمیں قرآن کی سمجھائی ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی 2 امور کے اندر ابتلا فرماتے ہمیشہ احون کو چنتے، یعنی 2 ٹینشنوں میں انسان کبھی پھنس جائے، یہ دیکھے بڑی ٹینشن کون سی ہے، چھوٹی ٹینشن کون، چھوٹی علی کر لے، بڑے کو چھوڑ دے۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک عمل سے بہت کچھ سکھایا۔ جنگ ہو رہی تھی غزوہ خندق میں کافروں کے ساتھ، اب وہ جنگ لڑتے لڑتے عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، نہیں پڑھی نبی علیہ السلام نے نماز، نہ صحابہ نے پڑھی، اس لیے کہ دوران جنگ چھوڑ کے اگر نماز پڑھتے تو وہ کیا اتنی دیر بیٹھ کے پانی شانی تو نہیں پی رہے ہوتے، وہ مار دیتے صحابہ کو، قتل کا شہید کر دیتے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس سنت کو قائم کیا کہ چونکہ یہاں فتنے کا اندیشہ تھا، نماز عصر ترک کر دی، بعد میں قضا پڑی۔ تو یہ دن میں رکھیے گا کہ اگر کہیں کسی پرٹیکولر سچویشن کے اندر کوئی فتنے کا اندیشہ ہے، وہاں پر آپ اس اگر عمل کو نہیں کریں گے، اس کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی میں نے اگر کسی جگہ قربانی کی لیکن اس سے ایسا فتنہ پیدا ہوگا کہ مسلمانوں کا قتل ہو سکتا ہے اور کوئی اور فتنہ آ سکتا ہے، میں اگر وہاں پر نہیں قربانی کروں گا تو بالکل اچھی بات ہے، بلکہ نہ کریں، یہ ایک اصولی بات ہے۔ لیکن کسی شہر کے حوالے سے میں فتویٰ نہیں دے سکتا، وہاں کے علماء سے آپ رہنمائی لیجیے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے فتوے کی بنیاد پر وہ بھی اعتراض کریں کہ آپ کو جب اس شہر کے حالات کا نہیں معلوم تو آپ کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ اگلا سوال بھائی کرتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خصی جانور کی قربانی کرنا ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ بالکل ایک تھوڑا سا اختلاف ضرور رہا ہے علماء میں، اور اختلاف اس وجہ سے رہا ہے کہ جانور بالکل عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، ظاہر ہم نے اس کو عبادت کے طور پہ پیش کرنا ہے، تو عبادت کے طور پر ایک اچھی ہی چیز پیش کی جاتی ہے، اور ایسا نہیں کہ ہم بالکل ایک اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کو قربان کرنا ہے اور تھرڈ کلاس چیز اللہ کی بارگاہ میں رکھیں، اچھی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے عیوبات سے پاک ہونا چاہیے۔ اب جانور کو خصی کر دیا جائے تو آیا یہ خصی پن جانور میں عیب ہے یا نہیں ہے؟ اس کو دیکھنے میں 2 زاویے ہوئے ہیں۔ ایک تو روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصی جانور کی قربانی کی۔ یاد رکھیے گا یہ روایت بہت خطرناک روایت ہے کہ کچھ محدثین نے کہا روایت ٹھیک ہے، کئی محدثین نے کہا یہ بالکل الفاظ ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے خصی جانور کی قربانی، اس لیے اسے روایت سے استدلال نہ کریں، اس روایت کو سائڈ پہ رکھ دیں، یا اصول سے استدلال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خصی کرنا جانور کو عیب ہے یا اس کے اندر کمال ہے۔ اس کو دیکھنے کے 2 زاویے ہیں، یعنی جانور کو خصی کیا جائے اس جہت کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ اس کے عضو کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پہ فرمایا کرتے تھے جانور جو ہے وہ عیوبات سے سلامت ہونا چاہیے، زیادہ لنگڑا نہ ہو، زیادہ بیمار نہ ہو، زیادہ کاڑا نہ ہو، یہ سب چیزوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک جانور کا عضو اگر ہم نے ناقص کر دیا، اس جہت میں دیکھا جائے تو خصی پن عیب ہے،
لہٰذا ان علماء کا ذہن اس طرف گیا کہ خصی پن عیب ہے، بس اس کی قربانی ہم نہیں کریں گے. جیسے امام مالک ہے، ان کا ذہن یہ آ گیا. امام مالک نے اس روایت سے استدلال نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی، اس لیے کہ مشکوک روایت ہے. اب علماء میں اختلاف ہو گیا، حدیث ٹھیک ہے نہیں ہے، اس سے کیا استدلال کرنا، بھی کچی باتیں تو نہ کریں. اصول یہ ہے کہ خصی پن عیب ہے، آپ نے ایک جانور میں نقص پیدا کیا. امام مالک اس نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ کچھ نقص دیکھنے میں نقص ہوتے ہیں، لیکن وہ نقص نہیں کمال ہوتے ہیں. جیسے خصی جانور کا جو گوشت ہے یہ غیر خصی جانور کے گوشت سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. خصی جانور اپنے اندر گوشت کی صلاحیت زیادہ اچھی رکھتا ہے نفع بخش ہونے کی حیثیت سے، غیر خصی نہیں. غیر خصی جانور میں پیشاب پینے کی عادت اس کو ہوگی، نجاستیں کھانے کی عادت اس کو ہوتی ہے، اس کے گوشت کے اندر ویسا نفع بخش عناصر نہیں ہوتے ہیں، مضر اثرات زیادہ آ جاتے ہیں. تو اس جہت کے اندر جن علماء نے دیکھا وہ کہتے ہیں خصی پن دیکھنے میں عضو میں ایک نقص ہے، لیکن پورے جانور کی حیثیت کے اندر یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کے اندر منفعت ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے خصی پن کے جس کو عیب قرار دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ خصی جانور مہنگا ملتا ہے، غیر خصی جانور سستا مل جاتا ہے. تو یہ عیب ہوتا تو یہ سستے داموں ملنا، خصی جانور کی ڈیمانڈ کیوں زیادہ ہو جاتی ہے؟ اس جہت کے اندر جو علماء دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیب کے اندر خصی پن داخل نہیں ہوتا. یہ ہے بنیادی استدلال میں جو اختلاف ہوا اس جہت سے کہ خصی عیب ہے یا خصی منفعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی، یہ چیز ثابت نہیں ہے، کچی روایت ہے، کئی محدثین کے نزدیک ثابت ہے نہیں ہے. اصولی اختلاف میں نے آپ کو سمجھا دیا. پاکستان کے اندر غالب علماء کا رجحان یہی ہے کہ خصی جانور کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں. لہذا یہاں ایسے فتوے نہیں دینے چاہیے کہ بھئی یہ قربانی نہیں ہو رہی ہے. دیکھنا چاہیے مسئلے کی نوعیت کو، اختلافی درجے کی ہے، فہم کی ہے، اجتہادی ہے، اس کے اندر ایسے سخت ہو کے فتوے نہیں دینا. اچھا، لاکھوں روپے مالیت کا جانور لینا افضل ہے یا سستا جانور لے لیا جائے؟ دیکھیے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں واضح اصول بیان کر دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نے واضح اصول بیان کر دیا، اللہ کو نہ گوشت ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں نہ خون جانا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جانا جو آپ کے دل کے اندر تقوی ہے وہ کیا ہے، آپ کے دل کی نیت کیا، آپ کے دل میں خلوص کتنا، آپ کے دل میں اطاعت اور اتباع کا جذبہ کتنا، یہ چیز جانی ہے. اب ہر بندہ اپنی نیت کو جانتا ہے. میں اگر 50 لاکھ والا جانور اس لیے لے کر آ رہا ہوں کہ علاقے کے اندر ذرا تھوڑی سی بلے بلے ہو جائے گی، لوگ کہیں گے ماں بدولت نے اتنا مہنگا جانور لیا، پورے علاقے میں ٹورے ہو جائیں گی. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. وہ بہتر یہی تھا کہ وہ تو 4,000 والا 40,000 والا کوئی بکرا لا کے ذبح کر لے، پھر بہتر تھا. تو یہ چیزیں نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر ایک شخص ہے اس کے پاس وسعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت دی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یار میں دنیا کی بھی لحاظ سے اگر اچھی سے اچھی چیزیں، مہنگی سے مہنگی چیزیں لیتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر میں ایک سستی چیز لوں، اس کا ایک جذبہ پیدا ہوا، نہیں میں اچھی سے اچھی نسل کا کوئی جانور لوں گا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کے لیے، اس کے لیے مہنگا جانور لانا بہتر ہے. یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے دل کے اندر کیا ہے. یہی چیز قربانی میں معنی رکھتی ہے، آپ کے دل کا تقوی، آپ کے دل کی نیت، خلوص. ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ نہیں ہے کہ جانور مہنگا لائے سستا لائے، دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دل پر آپ کا مدار ہے. آگے بھی سوال ہم سے کرتے ہیں کہ جانور اگر سینگ ٹوٹ جائے، ایسے جانور کی قربانی. دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا پیارا ضابطہ بیان کر دیا. جس کا بہت زیادہ لنگڑا پن ہو، بہت زیادہ مریض ہو، جس کے اندر کانا پن بہت زیادہ آ جائے یا اتنا کمزور ہے کہ چل بھی نہیں پا رہا، کھا نہیں پا رہا، ایسے عیوبات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا. یہ ایک اصول ہے، جس اصول سے واضح طور پر ایک استدلال ہم نکال سکتے ہیں. البین مرض ہوا، بڑا عیب جسے دیکھ کے انسان سمجھ رہا ہو بڑا عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. چھوٹے موٹے عیب ہر جانور میں ہوتے ہیں، کوئی بھی جانور چھوٹے موٹے عیبوں سے بھی پاک نہیں ہوتا. کسی کا کہیں ٹکر لگنے سے تھوڑا سینگ ٹوٹ گیا، آپ کسی بھی جانور کو دیکھیں اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے آپ خود دیکھ لیں. اگر آپ دیکھ کے ایسا آپ کو لگ رہا ہے یہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، اوکے قربانی ہو جائے گی. اگر دیکھتے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے، اس جانور کی قربانی نہ کریں، کوئی اور جانور خرید لیں. دیکھیے گا اگر سینگ تھوڑا سا ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی بہت بات ہے. سینگ آدھا ٹوٹا ہوا ہے جب بھی ہم کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، سینگ ہی ٹوٹا ہے، بے جان چیز ہے. لیکن اگر کسی جانور کا سینگ جو ہے نا وہ جڑ سے اکھڑ گیا کہ وہاں سوراخ بنا ہوا ہے، اس کا مغز نظر آ رہا ہے، ایسی صورت میں ہر بندہ دیکھتے ساتھ کہے گا ابے بھائی یہ تو مری نہ جائے جانور، یہ بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے. تو جہاں مسئلہ بڑا ہو وہاں چھوڑ دیں. اس طرح جانور ہے گاڑی سے اتارتے ہوئے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی، تھوڑا لنگڑا کے چل رہا ہے، تھوڑا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. البین مردوہا کی علت واضح نبی علیہ السلام نے، بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اب ایک جانور لنگڑا ہی اتنا ہے کہ وہ بیٹھا کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا، کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے، اس کو ہر بندہ دیکھنے والا کہے گا بڑا مسئلہ ہو گیا. تو جہاں بڑا مسئلہ ہو گیا اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے. جہاں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جانوروں کے، چھوٹا زخم لگ گیا، چھوٹا یہ، کوئی چھوٹے چھوٹوں میں کچھ نہیں ہوتی، قربانی سب کی. ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جانوروں میں 7 حصے کیے گئے، کسی ایک کی نیت اگر اللہ کی عبادت کی نہ تھی، صرف گوشت کے حصول کی تھی، تو ہم نے یہ سنا ہے کہ سب کی قربانی ضائع ہو جاتی. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک نہیں؟ یہ بڑا مسئلہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ذہن میں رکھ لیں، میں سمجھا دیتا ہوں. اس میں 2 قول علماء کرام کے رہے ہیں، 2 تحقیقیں سامنے آئی ہیں. ایک تحقیق تو یہ ہے کہ ایک گائے ہے، اس میں 7 لوگوں نے حصہ ڈالا،
6 لوگوں نے قربانی کی نیت سے حصہ ڈالا، ایک بندے نے قربانی کی نیت نہیں کی، بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے گوشت آ جائے گا، اس کی نیت عبادت کی نہیں تھی۔ اب ایک جانور میں 7 حصے تھے، ایک کی نیت خراب اگر ہو جائے، اللہ کی عبادت کی نیت نہ ہو، تو کیا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی؟ یا ہم کہیں گے 6 کی تو ہو گئی، 7ویں کی نہیں، جس کی نیت گوشت کی تھی بس اس کی گوشت مل گیا، باقی جس کی نیت قربانی کی تھی قربانی ہو گئی۔ اس میں دونوں نظریے علماء کے ہیں، جیسے علماء احناف جو ہیں ان کا رجحان یہ ہے کہ 7 کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن دیگر علماء امام مالک ہیں، امام شافعی، ان کا رجحان ہے کہ 6 کی ہوگی، 1 کی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایسی کوئی چیز سامنے آئی نہیں کہ اس پہ ہمیں کوئی فتویٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مل جائے کہ بھائی صحابہ نے ایک جانور لیا، 7 نے قربانی کی نیت کی، 6 نے اور 7ویں نے قربانی کی نیت نہیں کی۔ لہذا یہ بعد میں مسئلہ پیدا ہوا، کافی عرصے بعد ایسی صورتحال سامنے آئی، تو پھر علماء نے جب اصول کی طرف دیکھا، جہاں لفظوں سے مسئلہ نہیں ہوتا نا، وہاں پھر ہمارے دین کے مقرر کردہ اصولوں سے اس کا جواب نکالا جاتا ہے۔ اصولوں کی طرف دیکھا تو فقہ حنفی کے علماء اس جہت کے اندر دیکھتے ہیں کہ قربانی کے اندر اصل میں جانور کو ہم نے ذبح کرنا ہے شاعر اللہ قائم کرنے کے لیے، اور ذبح تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ اب ایک جانور میں اگر 7 حصے بھی لے لیے جائیں تو ذبح تو جانور نے ایک ہی دفعہ ہونا ہے، اسی سے ہم کہیں گے بھائی قربانی ادا ہو گئی، 7 کے 7 کی قربانی ہو گئی۔ اگر ایک بھی شخص کی عبادت کی نیت بیچ میں نہیں ہوگی تو ہم ایک دفعہ کے ذبح پہ الگ الگ حکم کیسے لیں؟ یعنی جانور ایک ہی ہے، ہم بولیں کہ بھائی گردن والے حصے سے تو قربانی نہیں ہوئی، باقی پیچھے دم والے حصے تک قربانیاں ہو گئیں، متجزی حکم ہم کیسے کریں؟ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ صحابہ کرام کو قربانی کی نیت سے 7 حصے بنانے کی اجازت دی ہے۔ حج کے دوران 7 حصے کر لو، حج کے دوران اونٹ میں بھی 7 حصے کر لو، یا اونٹ میں 10 حصے کر لو۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ غیر قربانی والا بھی بیچ میں شریک کیا ہو۔ جب غیر قربانی والا اللہ کے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شریک نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ 7 کے 7 حصے قربانی کی نیت سے ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ لفظوں کے ساتھ موجود مسئلہ تو نہیں تھا، جس اصول میں جس نظر میں انہوں نے دیکھا آپ کو بتا دیا۔ لیکن دیگر علماء امام مالک، امام شافعی یا دیگر علماء ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح سی بات ارشاد فرمائی ہے، انما الاعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ اگر ایک جانور میں 7 لوگ ہیں، 6 نے قربانی کی نیت کی، 7ویں نے دل میں جو مرضی رکھا، اس کے دل کی وجہ سے یہ کیوں ہے، ان کے اوپر کیوں مسئلہ آئے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندہ اپنی نیت کا پھل پائے گا۔ انہوں نے قربانی کی نیت کی تھی، ان کی قربانی ہو گئی۔ جس بندے نے گوشت کی نیت کی تھی مل گیا اس کو گوشت، قربانی کا ثواب نہیں ملا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک ہمیں اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے حکم نہ ملے کہ 7 کی قربانی نہیں ہو رہی؟ اتنا بڑا فیصلہ ہم اپنی طرف سے کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک قیاس کر کے بھی اگر ایک مسئلے کو ہم نکالیں تو اتنا بڑا حکم نہیں لگا سکتے۔ دوسری بات کہ نیت دلوں کا حال ہے، ایک بندہ منہ سے چاہے بولتا رہے میں نے ایک قربانی کی نیت کی، لیکن دل میں اگر اس کا ہو گوشت یا قربانی کی نیت، تو ہمارے کہ دل کے حالات کہاں سے جاننا شروع کر دیں گے؟ مطلب دل تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لہذا دیگر علماء فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام واضح فرماتے تھے لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کے لیے جو اس نے نیت کی وہ پھل مل جائے گا۔ ایک جانور میں 7 لوگ ہیں، 6 نے قربانی کی نیت کی، ان کی قربانی ہو جائے گی۔ جس نے قربانی کی نیت نہیں کی تھی وہ اپنی نیت جائے، ان سب کو ہم کہیں گے آپ کی قربانی ہو گئی۔ یہ مسئلہ آسان ہے، زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے جو امام مالک دیگر علماء بیان کرتے ہیں، اس میں نرمی بھی ہے، اور ہمارے یہاں بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں کہیں سے پتہ چل جائے نا کہ یار وہ ایک بندے کی نیت میں ڈاؤٹ آ گیا تھا 7 کی، یا ہمارے یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ یار وہ 6 حصے مل گئے ایک فرقے کے، 7واں کسی اور فرقے والا ملے گا، وہ کہتے ہیں کسی کی قربانی نہیں ہوئی ہے، تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے۔ سب کی قربانی ہو جاتی ہے اگر کسی شخص بیچ میں کوئی ایسا شخص مل جائے اس کی قربانی کی نیت نہیں تھی، قربانی کا اہل نہیں، سب کی ہو جائے گی، یہ کچھ زیادہ اچھا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔